بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے عزیزو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سابقہ کلاس میں ہم نے مخرج نمبر 15 پڑھا تھا اور ہم نے حروف شفویہ میں سے صرف حرف فا کے بارے میں ہی پڑھا تھا اور جانا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ پوری کلاس دیکھی ہوگی اور سمجھی بھی ہوگی۔ تو آج ہماری تجوید کورس کی کلاس نمبر 15 ہے، جس کا آغاز ہم نے انشاءاللہ مخرج نمبر 16 سے کرنا ہے۔ تو دیکھیے مخرج نمبر 16 سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 16 سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ ہے واو، با اور میم۔ مخرج نمبر 16 سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ ہیں واو، با اور میم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سابقہ کلاس میں بتا دیا تھا کہ حروف شفویہ 4 ہے، فا، واو، با اور میم، اور ان میں سے حرف فا کے بارے میں ہم نے سابقہ کلاس میں پڑھ لیا ہے اور جان لیا ہے، اور آج کی کلاس کا ہمارا ٹاپک ہے واو، با اور میم۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا دیتی ہوں کہ ہم نے حروف شفویہ کے باقی حروفوں کو یعنی واو، با اور میم کو پچھلی کلاس میں حرف فا کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ حرف فا کی ادائیگی میں دانتوں کا بھی دخل تھا، اور اب جو یہ 3 حروف ہیں واو، با اور میم، ان میں دانتوں اور زبان کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے واو کی ادائیگی اور واو کے قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے واو کا قاعدہ یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے حرف واو ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے حرف واو ادا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ واو کو ادا کرتے وقت آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے، آپس میں ملنے نہیں چاہیے، صرف سائٹوں سے ہی آپس میں ملیں گے، درمیان سے ہونٹ گول ہی رہیں گے، آپس میں ملیں گے نہیں۔ اب ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، وا وی وو۔ اب ہم با کے قاعدے اور با کی ادائیگی کو دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے با کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دونوں ہونٹوں کا گیلے والا حصہ آپس میں ملے، جب دونوں ہونٹوں کا گیلے والا حصہ آپس میں ملے تو حرف با ادا ہوتا ہے۔ گیلے والے حصے سے مراد ہونٹوں کے اندر والا حصہ مراد ہے۔ تو آپ پڑھ کر دیکھیے با، با، با۔ تو آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اوپر والے ہونٹ کا گیلا حصہ نیچے والے ہونٹ کے گیلے والے حصے سے مل رہا ہے۔ اب ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، با بی بو۔ اب ہم میم کے قاعدے اور میم کی ادائیگی کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے میم کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دونوں ہونٹوں کا خشک والا حصہ آپس میں ملے، جب دونوں ہونٹوں کا خشک والا حصہ آپس میں ملے تو حرف میم ادا ہوتا ہے۔ تو ہونٹوں کا خشک والا حصہ کون سا ہے؟ ہونٹوں کا خشک والا حصہ ہونٹوں کے باہر والا حصہ ہے۔ تو جب اوپر والے ہونٹ کا خشک حصہ اور نیچے والے ہونٹ کا خشک حصہ مکمل طور پر آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ حرف میم ادا ہوتا ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے میم، میم، میم۔ اب آپ اس کے اندر یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ کے ہونٹ کا اوپر والا خشک حصہ نیچے والے خشک حصے سے مل رہا ہے۔ اب ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، ما می مو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو اس کلاس سے تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور دینی بہنوں میں لازماً شیئر کیجیے گا تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی کلاسز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے مخرج کے ساتھ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔